هل جزاء الاحسان الا الاحسان. انسان کے اوپر سب سے بڑا اگر احسان ہے تو میرے رحمان کا ہے. اللہ اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیا مبارکہ کے ساتھ جو دوسری آیا مبارکہ جوڑی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ دوسرے نمبر پر ہمارے اوپر احسانات ہیں. اللہ اللہ وہ ہمارے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر کے احسانات ہیں. اللہ اللہ حضرات میرے نبی کے احسانات کس اعتبار سے لوگوں ہم بھولے ہیں, ہم بٹکے ہیں, ہم نادان ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم بے عقل ہیں, ہم بے سمجھ ہیں, ہم راستے سے بٹے ہوئے ہیں. کائنات کے لوگوں ہمیں ہر راستے کی رہنمائی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی لوگوں پر محسن بن کے آئے ہیں, بلکہ محسن انسانیت بن کے آئے گئے. اللہ اللہ یہ ایک پورا موضوع بیان کیا جا سکتا ہے, البتہ بات مختصر. لوگوں میرے نبی کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہے. اگر میرے نبی اپنے جناب مومن بندوں کی خاطر, اپنی امت کے مسلمانوں کی خاطر میرا نبی قربانی نہ دیتا, نہ جانے ہم کس معبود کے سامنے جھکے ہوتے. میرے پیغمبر دین کی خاطر تکلیف برداشت نہ کرتے, نہ جانے ہمیں راہ دکھلانے والا کوئی نہ ہوتا. میرے ایمان کی خاطر, تیرے ایمان کی خاطر میرے نبی کا دن بھی بے چینی میں گزرتا, میرے نبی کی راتیں بھی بے چینی میں گزرتی. تیرے میرے ایمان کی خاطر میرے نبی کا لمحہ لمحہ بے چینی میں گزرتا. وہ کائنات کے لوگوں میرے اور آپ کے ایمان کی خاطر میرے نبی کی قربانیاں کیا ہیں. کبھی طائف کے تانے اور جناب ان طائف والوں کا ظلم و تشدد ہے, کبھی بدر میں اور کبھی احد میں, کبھی حنین میں, کبھی میرے پیغمبر کا مکہ چھوڑنا, کبھی میرے نبی کا اپنی بیٹیوں کو شہید کروانا. یہ سب میرے اوپر احسان ہے میرے نبی کا کہ جس نے میرے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. یہ توجہ کیجئے ذرا, تیسری وہ ہستی جس کا آپ کے اوپر احسان ہے وہ تمہارے والدین ہیں. وہ والدین جنہوں نے تمہیں پالا ہے, تمہیں سنبھالا ہے, تمہاری خدمتیں کی ہیں, جنہوں نے اللہ اللہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیری ماں سے پڑھ کر تیرا محسن کوئی نہیں, تیرے باپ سے پڑھ کر تیرا محسن کوئی نہیں. اللہ کی قسم ان کا احسان اس وقت تھا جب تجھے کوئی جانتا نہیں تھا, تجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا, جب تجھے کوئی جناب سنبھال نہیں سکتا تھا. اس وقت انہوں نے تیرے اوپر احسان کیا. اسی لیے کائنات کے رب نے پیغام دیا, فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوه له حتى ترون أن تكافأتموه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا خير إلا خيرك
ولا طير إلا طيرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، بدر الدجا، شمس الضحا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین عظام، تبع تابعین عظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اسلام دین فطرت ہے، یعنی اس دنیا کے اندر فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اسلام اسی چیز کو اصول قرار دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے کہ جو آپ کی انسانیت کے خلاف ہو، جس کے کرنے سے آپ انسانیت کے ایوارڈ سے جو ہے اس میں آپ کی کمی آ جائے، آپ کو اس میں نقصان ہو جائے۔ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی انسانیت گر جائے اور آپ کو جو ہے دنیا میں پشماندگی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جتنے بھی قوانین ہیں اسلام کے، یقیناً ان کو اپنانے والا ہی صحیح معنی میں ایک انسان اور اللہ کا بندہ اور اس زمین کا اصل رہنے والا اور اس زمین کو صحیح طریقے سے آباد کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایک بات آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ سے کرنی ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے جو کرو گے وہ بھرو گے۔ آپ کے معاشرے کے اندر جیسا کردار پیش کرو گے ویسا ہی آگے سے آپ کو ملے گا۔ اور اسلام بھی اسی معنی کے اندر ایک بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے احسان، اس کا بدلہ احسان، کہ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کریں یا آپ کے ساتھ کوئی بندہ احسان کرے، نیکی کرے، تو آپ کو اسلام یہ قطعاً حکم نہیں دیتا کہ آپ اس کے احسان کے بدلے اس پر ظلم کرو اور اس کی عزت کو اچھالو، اسے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ نہ، اسلام کہتا ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تمہارا بھی حق بنتا ہے تم بھی اس پر احسان کرو، تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو اور اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ حضرات،
اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کیا بلکہ درندوں جانوروں اور ہر چیز میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے وسط کیا ہے، اپنی تمام مخلوقات کو یہ سمجھا دیا ہے کہ جو آپ سے اچھائی کرے آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اندازہ کریں کہ جانور جو ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑا جناب انسان کو ختم کر دینے کی بھی طاقت رکھتا ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس پر نیکی کرتا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے جو پانی کا اہتمام کرتا ہے، اس کی سہولیات کا اہتمام کرتا ہے، وہ جانور اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جائیں، ایک کتا جو معاشرے کا پلید ترین جانور ہے، آپ اس پر بھی احسان کرتے ہوئے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلا دیں، پانی پلا دیں، وہ آپ کے دروازے پر بیٹھ جائے گا اور آپ کو یہ بات سمجھائے گا کہ آپ نے میرے ساتھ کھانا کھلانے کا احسان کیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب آپ کی چوکھٹ کی رکھوالی میں کر کے دکھلاؤں۔ یہ جانور بھی بات سمجھاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اب تو معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ وہ درندے، جنگل کے درندے، شیر جیسے جانور کہ جو انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جانے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ انسان کو دیکھتے ہی اس کو جو ہے نقصان پہنچا دیتے ہیں، ایسے شیروں کو بھی جنہوں نے پالا ہے اس کو پالنے والا دکھلاتا ہے کہ وہ درندہ کہ جو دور سے انسان کو پھاڑ دے، وہ انسان جس نے اس پر احسان کیا، اس کو کھانا دیا، اس کی رہائش کا اہتمام کیا، اس کے لیے سہولیات دی ہیں، وہ اس کے احسان کا بدلہ کیسے بدلاتا ہے کہ جو درندہ یہی سمجھتا ہے میں نے ہر گوشت والی چیز کو کھانا ہے، وہ انسان اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، وہ شیر تب بھی اس کو نہیں کچھ کہتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ احسان جو بندہ آپ پر کرے، جو نیکی آپ پر کی جائے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جائے۔ اپنے محسن کے احسان کو بلانا نہیں چاہیے، جس نے آپ پر نیکی کی ہے اس کو بلانے والے کو احسان فراموش کہا جاتا ہے، اور احسان فراموش شریعت کی نظر میں دنیا کا گندہ ترین انسان کہ جو اپنے محسنین کو ہی بھول جاتا ہے اور ان پر ہی اپنا کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس احسان کا کیا مقام بیان فرمایا ہے اور کن کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیسا احسان میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کا بدلہ کیسے دیا ہے، ان باتوں کو آپ نے بڑی محبت سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ یہ سورہ رحمان ہے، بڑی محبت سے توجہ سے سماعت فرمانا۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ میں لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں، کیا اصول بیان فرما رہے ہیں، کیا چیز لوگوں کے سینوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان، اے کائنات کے لوگوں نہیں ہے بدلہ، نہیں ہے صلہ، نہیں ہے جناب بدلہ، نہیں ہے جزا الاحسانی، احسان کرنے والے کے لیے، احسان یعنی نیکی کرنے والے کے لیے، الا الاحسان،
احسان مگر احسان ہی کیا جائے. کیا مانا مفہوماً سمجھنا ذرا محبت کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جو بندہ آپ کے ساتھ احسان کرے, جو انسان آپ پر نیکی کرے, جو شخصیت آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کے بدلہ میں اسلام نے یہ اصول بنایا الا الاحسان, اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے, اس کی نیکی کا بدلہ اس کی نیکی کے ساتھ دیا جائے. اللہ اللہ بلکہ یہیں پر بس نہیں, اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جو آپ پر تھوڑی نیکی کرے آپ اس کے ساتھ بڑی نیکی کرو, جو آپ پر چھوٹا احسان کرے آپ اس پر بڑا احسان کرو نا. اللہ اللہ حضرات میں نے پہلی بات بیان کی, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو وہ آپ سے اس سے بڑھ کر نیکی کرے. اللہ اللہ تو اسلام بھی اسی بات کا حکم دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ. اللہ اکبر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اے لوگو اگر کوئی بندہ آپ کو تحفہ پیش کرے, کوئی آپ کو گفٹ پیش کرے, کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے, کوئی آپ پر شفقت کرے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اسلام قطعاً حق مارنے کا حکم نہیں دیتا کہ لوگ تو آپ کے ساتھ نیکی کرتے رہیں, لوگ تو آپ پر شفقتیں کرتے رہیں, آپ اس کے بدلہ میں اس کو کچھ نہ دیں, اس کے ساتھ کوئی نیکی نہ کریں. نا نا نا, فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, لوگوں بدلے میں اس کے تحفے سے بہتر اسے تحفہ دیا جائے, اس کے احسان سے بڑھ کر اسے احسان دیا جائے. اللہ اللہ. اور میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں میرے نبی کی سیرت, میرے نبی کا کردار, میرے نبی کا طریقہ کار ایسا ہوا کرتا, کوئی بھی میرے نبی کو تحفہ پیش کرتا, میرے نبی اس کے تحفے کو قبول بھی کرتے اور اس کے تحفے سے بہتر تحفہ اسے بھی عطا کر دیتے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کی یہ تربیت قطن نہیں ہے کہ میں مولوی صاحب ہوں جی تہاڈا کام ہے مینوں ہی تسی تحفے دئی جانے, میں تہاڈا جناب بزرگ ہاں تہاڈا کام ہے مینوں ہی سارے نیکیاں سارے تحفے تحائف مینوں ہی وصول کیتے جان. اللہ اللہ. نا 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 نا, اسلام میانہ روی کا تقاضا کرتا ہے, اسلام کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان دیا جائے. اللہ اللہ. اب آئیے ہمارے محسنین کون ہے. اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں یہ بھی ہمیں پہچاننا چاہیے میرے ساتھ کس کا سب سے زیادہ احسان ہے, میرے اوپر کس کا سب سے زیادہ احسان ہے. اللہ اللہ. حضرات شریعت اسلامیہ کیا پوری دنیا کے انسانوں کو جناب بٹھا لیا جائے. کائنات کے لوگوں اس دنیا کے اوپر اس انسان کے اوپر سب سے بڑا اگر احسان ہے تو میرے رحمان کا ہے. اللہ اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیا مبارکہ کے ساتھ جو دوسری آیا مبارکہ جوڑی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اللہ 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 نے فرمایا اے انسان کون کون سے میرے احسانات کو جھٹلائے گا، کس کس میرے احسان سے منہ پھیرے گا؟ اللہ 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 کائنات کے لوگوں اللہ کے احسانات کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون۔ اللہ اللہ فرمایا انسان میرے احسان کو پہچان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، اور کیا احسان ہے میرے مالک کا؟ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ اللہ حضرات یہ سب میرے رب کے احسان ہے۔ اگر میں اپنے مالک کے احسانوں کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں لوگوں، میں جمعہ کیا اپنی پوری زندگی میں بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ اکبر فرمایا لوگوں اگر میرے احسانات کو آپ شمار کرنا چاہو پوری کائنات مل جائے، سمندروں کی سیاہی بنا لے اور جناب درختوں کی کلمیں بنا لے، میں دعویٰ کرتا ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کے احسانات کو تم گننا ہی چاہو تمہارے جناب میت کے سب پروگرام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے احسانات گنے جا سکتے نہیں، گنے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بات، میں اس بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، آگے اور بات بیان کرنی ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے پاس سیدنا جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے ہیں، اور اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض بات مختصر، نبی پاک سے سیدنا جبرائیل پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا مانا کہ اللہ کے تو انسان پر بہت بڑے احسانات ہیں، لیکن انسان کا کیا حق بنتا ہے؟ انسان احسان کیسے کرے گا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا۔ اے پوچھنے والے تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ ہے میرے مالک کا کے ساتھ احسان۔ اللہ اکبر۔ اس کی نیکیوں کے بدلے، اس کے احسانات کے بدلے ہمارا جو حق بنتا ہے کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد اس کی عبادت ایسے کریں جیسے ہم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو اتنا کم از کم خیال کیا کر کہ جب تو عبادت کر رہا ہے تجھے تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنے آپ اپنے پروردگار کے ساتھ اور اس کے ساتھ کلام کرتے محسوس کرنا یہ احسان ہے۔ اللہ اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ 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 حضرات دوسرے نمبر پر ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ 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 وہ ہمارے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر کے احسانات ہیں۔ اللہ اللہ حضرات میرے نبی کے احسانات کس اعتبار سے؟ لوگوں ہم بھولے ہیں، ہم بٹکے ہیں، ہم نادان ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم بے عقل ہیں، ہم بے سمجھ ہیں، ہم راستے سے بٹے ہوئے ہیں۔ کائنات کے لوگوں ہمیں ہر راستے کی رہنمائی کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی لوگوں پر محسن بن کے آئے ہیں، بلکہ محسن انسانیت بن کے آئے گئے۔ اللہ اللہ یہ پورا موضوع بیان کیا جا سکتا ہے، البتہ بات مختصر۔ لوگوں میرے نبی کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہے؟ اگر میرے نبی اپنے جناب مومن بندوں کی خاطر، اپنی امت کے مسلمانوں کی خاطر میرا نبی قربانی نہ دیتا، نہ جانے ہم کس معبود کے سامنے جھکے ہوتے۔ میرے پیغمبر دین کی خاطر تکلیف برداشت نہ کرتے، نہ جانے ہمیں راہ دکھلانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کائنات کے لوگوں میرے نبی نے ہماری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ میرے نبی کے دین کے پہنچانے کے انداز کو دیکھ کر کائنات کے رب نے آسمان سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ نے آسمان سے فرمایا اے میرے پیغمبر تو ان لوگوں کو آگ سے بجھا رہا ہے، ان کو سیدھا راہ دکھلا رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے میرے پیغمبر کیا تو ان کی وجہ سے کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے، جو جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ اللہ قرآن کی آیت مبارکہ بتلاتی ہے وہ لوگوں میرے ایمان کی خاطر، تیرے ایمان کی خاطر میرے نبی کا دن بھی بے چینی میں گزرتا، میرے نبی کی راتیں بھی بے چینی میں گزرتی، تیرے میرے ایمان کی خاطر میرے نبی کا لمحہ لمحہ بے چینی میں گزرتا۔ وہ کائنات کے لوگوں میرے اور آپ کے ایمان کی خاطر میرے نبی کی قربانیاں کیا ہیں؟ کبھی طائف کے تانے اور جناب ان طائف والوں کا ظلم و تشدد ہے، کبھی بدر میں اور کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی میرے پیغمبر کا مکہ چھوڑنا، کبھی میرے نبی کا اپنی بیٹیوں کو شہید کروانا، یہ سب میرے اوپر احسان ہے میرے نبی کا کہ جس نے میرے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ لوگوں میرے نبی کی محبت میرے سے کتنی ہے اور تیرے نبی کا پیار تیرے سے کتنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ایک دن عشاء کی نماز کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کی ایک آیت مبارکہ آ گئی ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ کیا معنی؟ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر مومن ان کو تو بچا لے گا عذاب سے، اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ کائنات کے لوگوں ہر نبی نے دعا کی ہے اللہ جسے تو پسند کرتا ہے اسے بچا لے، جسے تو عذاب دینا ہے تو خدا ہے دے سکتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی کیفیت قرآن کی آیت مبارکہ عشاء کے بعد سے شروع ہوئے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ساری رات میرے نبی یہ آیت مبارکہ پڑھے جا رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، سانس روئے جاتے ہیں، اللہ اللہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، آخر کار اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ پوچھتے ہیں آپ کو کیا فکر ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل مجھے دکھ اس بات کا ہے اللہ قیامت کا
دن ہو میری امت کا کوئی فرد و بشر جہنم کی طرف جائے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ہمارے محسن، اللہ اللہ کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کی خاطر ساری ساری رات اپنے پروردگار کے سامنے گزاری، اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اور بلکہ قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کی خاطر جنہوں نے سب سے بڑا احسان کرنا ہے، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے لوگوں، میرے نبی کے احسانات ہیں، میرے نبی کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ میرے نبی کے احسان کا بدلہ یہ ہے، اے امتیوں میرے نبی پر ایمان لے کر کے آؤ، پکے مومن محمد رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اور میرے نبی علیہ السلام کے احسانات کو یاد کر کے میرے نبی پر درود پڑھا کرو نا، پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کی قسم تو نے تو زبان کو ہلانا ہے، میرے نبی نے تو تیری خاطر جان بھی قربان کی ہے، اللہ اللہ اس لیے محبت سے پڑھا کرو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اللہ میرے نبی پر درود پڑھنا یہ وہ عظیم عمل ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ 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 وہ میرے نبی کی ذات ہے، اللہ اللہ محبت سے بڑا کرے، میں محبت کا پیغام سناؤں نا، اللہ اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا کلام آ گیا، اللہ اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ اللہ حضرات آئیے توجہ کیجئے ذرا، تیسری وہ ہستی جس کا آپ کے اوپر احسان ہے وہ تمہارے والدین ہے، وہ والدین جنہوں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں سنبھالا ہے، تمہاری خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے اللہ اللہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ حضرات یہ والدین بھی آپ کے محسن ہیں، والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی محسن نہیں ہے، خدارا نوجوانوں، خدارا میرے بھائی میرے برادر، تیری ماں سے بڑھ کر تیرا محسن کوئی نہیں، تیرے باپ سے بڑھ کر تیرا محسن کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ان کا احسان اس وقت تھا جب تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، جب تجھے کوئی جناب سنبھال نہیں سکتا تھا، اس وقت انہوں نے تیرے اوپر احسان کیا، اسی لیے کائنات پر اپنے پیغام دیا، فرمایا انشکر لی والی والدیک الی المصیر۔ اللہ اکبر، فرمایا انشکر لی والی والدیک، اے بندے سب سے پہلے میں رب کا شکریہ ادا کر، اس کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو تیرے والدین کا ہے، والدین کے احسان کا بدلہ جو تو کبھی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان پر احسان کرتا رہے۔ اللہ کی قسم لوگوں، اگر ماں باپ کے احسانات پر بات کروں بات طویل ہو جائے، البتہ میری بات
آزاد کیے ہیں، اپنے اوپر کرنے والے احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے، آپ پر جو احسان کرے اس پر بھی احسان کیا جائے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ فرمائیے ذرا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے احسان کا بدلہ دینے کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا من صنع الیکم معروفا معروفا فاکفؤہ۔ اے کائنات کے لوگوں، جو آپ پر نیکی کرے، جو آپ کے ساتھ احسان کرے، فرمایا فمعروفا فکافأتموہ، اے لوگوں تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، کسی کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، پھر میرا پیغام ہے، فرمایا فَادْعُوهُ لَهُ، اس کے لیے دعا کیا کرو نا۔ اللہ اللہ، اگر آپ پر کسی کا احسان ہے، آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کیا کرو نا۔ کتنی دعا کرنی ہے؟ اللہ اللہ، لوگوں اسلام کتنا پیارا ہے، اسلام کتنا نرم ہے، کتنا من پسند ہے۔ یہ کہتا ہے احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اس کے لیے دعا کرو، لیکن معاشرہ کتنا ظالم ہے، اپنے ہی محسنین کا قتل کرنے پر آ جاتا ہے، لیکن معاشرہ کتنا ظالم ہے، اپنے احسان کرنے والوں کی عزتوں کو اچھالتا پھرتا ہے، اپنے ہی محسنین کی عداوتوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ پر جس کا احسان ہے اس کا بدلہ دیا کرو نا۔ بدلہ نہیں دے سکتے اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو حتی ترون انہ کافأتموہ، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس نے میرے اوپر جتنا احسان کیا ہے میں نے اس سے بڑھ کر اللہ سے اس کے لیے دعا کر دی گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتیٰ ترونا، اتنی دعا دیا کرو اپنے محسن کے لیے، اتنی دعا کیا کرو تمہیں یقین ہو جائے کہ اس نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ لی ہے۔ اللہ اللہ برات، آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے ذرا، آج ہمارا معاشرہ، آج میرا معاشرہ، آج ہمارا جناب دستور اپنے بڑے بڑے پیاروں کے احسانات کو بلا دینے والے وہ لوگوں، اسلام تو کافروں کے احسان کو بلانے کا بھی حکم نہیں دیتا۔ اللہ اللہ، اسلام کافروں کے احسان کو بلانے کا حکم بھی نہیں دیتا۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے کائنات کے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بدر کے قیدیوں کو لے کر آیا گیا۔ بدر کے قیدی وہ 70 مکہ کے کافر جن کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام نے پکڑا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کان مطعم بن عدی حیا، اے کائنات کے لوگوں، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، فکلمنی، مجھ سے وہ بات کرتا اس بارے میں کہ اے پیغمبر ان 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترکتموہ لہ، میں مطعم بن عدی کی بات سن کر ان 70 کافروں کو چھوڑ دیتا،
اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ کیوں کرنا ہے؟ اس کافر کی بات کے بدلہ میں آپ نے ان کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اللہ اللہ حضرات بڑی توجہ سے سماعت فرمانا، بڑی محبت پیار سے سماعت فرمانا۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں مطعم کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ اللہ اللہ وہ احسان کون سا ہے کہ میں جب طائف کے علاقہ سے دین کی وجہ سے مار کھا کر زخمی حالت میں مکہ میں داخل ہونے لگا تو مکہ کے چودھریوں نے اعلان کر دیا کہ محمد کو پناہ نہیں دی جائے گی، محمد کو ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اس وقت مطعم نے یہ بات کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے مکہ کے کافروں سے کہا میں مطعم پناہ دیتا ہوں محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں مطعم نے اس وقت میرے اوپر احسان کیا تھا، آج اگر زندہ ہو مجھے ایک بار کہے کہ مکہ کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، میں اس کافر کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے ان سب کو رہا کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کافر کا بھی احسان ہے اسے بھی نہیں بلانا چاہیے تو وہ کیسے مسلمان ہے؟ جو کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، نام تو میرے نبی کا لیتے ہیں اور اپنا سگا باپ ہے اس سے ناراضگیاں، اس کے ساتھ عداوتیں، اپنا بڑا بھائی ہے اس کے ساتھ ناراضگیاں، اس کے ساتھ عداوتیں، اپنا محلے دار مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ عداوتیں اور اس کے ساتھ لڑائیں۔ لوگوں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اللہ لاتا یہ توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے یہ بات بتلائی لوگوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لوگوں احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو۔ آپ سے کوئی نیکی کرے آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کیا کرو نا۔ اللہ اللہ اور لوگوں اگر قرض دینے والا آپ پر قرض دے کر احسان کرے اس کے بدلہ میں بھی نیکی کیا کرو۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو 40,000 درہموں کی لوڑ پڑ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 40,000 درہم لیے ہیں، بطور قرض لیے گئے۔ اللہ 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 جب وقت جناب قرض کو واپس کرنے کا وقت آیا ہے، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جناب عبداللہ بن ربیعہ کو بلاتے ہیں، اس کو قرض بھی ادا کرتے ہیں، اس کا قرض بھی واپس لوٹا دیتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں اللہم بارک لہم اللہم بارک لأہلک ومالک، اے عبداللہ اللہ تیرے اہل و عیال میں برکتیں ڈال دے، عبداللہ تیرے اللہ مال میں برکتیں ڈال دے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض بھی لیا ہے اس کا آپ کے اوپر احسان ہے، بدلے میں اس کو دعا دیا کرو نا، بدلے میں اس کے احسان کو یاد کیا کرو نا۔ ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ جب قرض لینا ہے تب تو جناب حاجی صاحب فلاں صاحب تسی ساڈے بڑے تسی ساڈے پیارے، تواڈے بغیر ساڈا گزارا نہیں، اسی تواڈے بھی نوکر، تواڈے بچیاں دے بھی نوکر۔ اللہ 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 جب قرض وصول کر لیا ہے واپس لینے کی باری آتی ہے، کہتا تو کون؟ میں تے نہیں جاندا، تیرا قرض دینا دے چھڈاں گے۔ اللہ اللہ
اللہ لوگوں ایسی بات غلط ہے. اللہ اللہ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنا اسلام کا دستور ہے. توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کتنے احسان مند تھے, لوگوں کے احسان کتنے یاد رکھنے والے تھے. اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اکثر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں تذکرہ کیا کرتے, فرمایا کرتے لوگوں خدیجہ خدیجہ ہی ہوا کرتی تھی, خدیجہ کا مقام ہی بلند ہے, خدیجہ جیسی عورت بھی کوئی نہیں. اللہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو فرمانے لگی, اے میرے پاک پیغمبر جی آپ اکثر خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں, خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دنیا میں صرف عورت خدیجہ ہی تھی, باقی کوئی ایسا مقام نہیں رکھتی؟ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ میری خدیجہ کے میرے اوپر احسان بہت ہے. اللہ اللہ لوگوں یہ بھی بات سمجھیے, ہم نے سمجھا ہے کہ میں نے سب پر احسان کیے گئے, میری بیوی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. اگر میں یہ بات سوچوں کہ میری بیوی کا میرے اوپر احسان ہے, میرے دل میں اس کی قدر آ جائے گی, معاشرے میں ایک جناب تبدیلی آ جائے گی. لیکن ہمارا معاشرہ عورت کا احسان ہی تسلیم نہیں کرتا. حالانکہ بیوی وہ ہے کہ جس نے تیری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے, جس نے تیری خاطر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے. حالانکہ بیوی وہ ہے جس نے تیری بچوں کی خاطر گھر کی دوپن بن کے دکھلایا ہے, تیرے گھر کی زینت کی خاطر تیرے گھر کی ملازمہ بن کے دکھلایا ہے, تیرے کھانے کی خاطر تیرے کچن کی میس بن کے دکھلایا ہے. بیوی وہ ہے کہ جس نے تیرے اوپر بے شمار احسانات کیے, کبھی کوئی یاد نہیں کرتا. کائنات کے لوگوں میرا نبی اپنی بیوی کے احسان یاد رکھنے والا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خدیجہ کے میرے اوپر احسان ہے. کیا احسان ہے؟ آمنت بھی کفر بھی الناس, خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا. وہ صدقتنی, میری صداقت کو بیان کیا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. خدیجہ میری وہ بیوی ہے جس نے اپنا آپ ہی نہیں اپنا مال بھی میرے اوپر قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام ساری زندگی سیدہ خدیجہ کا احسان نہیں بلایا کرتے تھے, احسان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. رات ہمارے معاشرے کا ناسور ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے میں سب کا محسن ہوں, میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں. اللہ اکبر. اور ایسے ہی بیوی کو بھی اپنا سمجھنا چاہیے, اس کے اوپر بھی اس کے خاوند کے احسانات ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ایک دن عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا, یا معاشر النساء, اے عورتوں میری بات سن لو, میں نے تمہیں آگ میں سب سے زیادہ جلتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کس لیے؟ فرمایا دو وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جل رہی ہیں. اللہ اکبر. کون سی دو وجہ؟ فرمایا ایک اپنے اللہ کی ناشکری ہے, اور دوسرے نمبر پر اپنے شوہر کی ناشکری ہے, اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرنے والی نہیں ہے. وہ خاوند جو اس کے آرام کی خاطر, اس کے سکون کی خاطر جناب سارا دن محنت بھی کرتا ہے, پیسہ بھی کماتا ہے, دیہڑیاں بھی لگاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا یکفرن العشیر, اپنے خاوند کے احسانات کو بلانے والی عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی. اللہ اکبر. اس لیے حضرات میاں بیوی میں بھی ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ اکبر.
نبی پاک علیہ السلام تو بچوں کے احسان نہیں بھولا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے نا میں نے تہجد کی نماز کے لیے وضو کا پانی لا کر نبی پاک کے سامنے رکھا تو میرے پیغمبر نے پوچھا یہ پانی کون لے کر آیا؟ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں عبداللہ لے کر آیا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فوراً اس بچے کا احسان یاد رکھتے ہوئے فرمایا علمہ اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ کو دین کا علم بھی دے, اس کی سمجھ بھی عطا فرما. اللہ اکبر. اور حضرات ہمیں اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلہ میں اس کا شاباش دینا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کے احسان کو احسان سمجھنا, یہ بھی معاشرے کی ایک بہت بڑی اچھائی ہے, کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے. میرے نبی نے تو بات ہی ختم کر دی, فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس بندے کو لوگوں کے احسان نظر نہیں آتے کہ میرے اوپر قرض, فلاں بندے نے مجھے فلاں موقع پر قرض دیا, فلاں بندے نے میری بیماری میں ساتھ دیا, فلاں بندے نے میری تعلیم میں ساتھ دیا, جس کو یہ یاد نہیں نا لم یشکر اللہ, وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے, وہ اپنے مالک کا بھی نہ شکرا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.